السلام علیکم۔ مخاطب نیوز پروگرام سچ خوشبو میں زیرک چودھری اسٹوڈنٹ کے جذبات اور محسوسات، جدید و قدیم مختلف ادوار کی تہذیب میں انسان کا کردار، کبھی کبھی شرمناک پستیوں کی بدبو اور کبھی بلندیوں میں محو پرواز۔ تاریخ دنیا میں دونوں انسانی کردار محفوظ ہیں۔ اس دور کے انسان غور و تدبر کریں تو گزرے دور کے طاقتور بنے خداؤں فرعون و نمرود کا انجام قابل نفرت بدی تسلیم کیا جاتا ہے، جبکہ ہر دور میں فلاح و ہدایت اور نیکی کا راستہ اللہ ذوالجلال والاکرام کے حضور سے چنے ہوئے مقربین، امین اور صادق خصلت ہستیوں کی رہنمائی میں زندگی گزارنا صراط مستقیم سچ خوشبو ہے۔ اسلام آباد سے اسٹوڈنٹ زیرک چودھری۔ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر، قابل صد احترام اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھی، السلام علیکم۔ جان بھی گروے غیر، بدن بھی گروے غیر، افسوس کے باقی نہ مکاں ہیں نہ مکین ہیں۔ یورپ کی غلامی پہ رضامند ہوا تو، مجھ کو تو گلہ تجھ سے ہے، یورپ سے نہیں ہے۔ ازل سے سوچا گیا ایک ایک خیال، دیکھا گیا ہر ایک خواب، اتاری گئی ہر کتاب، لکھا گیا ہر فرد۔ خالق کائنات کے فرمان، لکھت خلق نے انسان فی احسن تقویم کے غماز ہیں، مطلب انسان کو بہترین انداز میں پیدا کیا گیا۔ تخلیق آدم ہوئی تو فرشتوں نے اعتراض کیا کہ وہ اپنی پرواز میں کوتاہی کرے گا، مگر حکم ہوا سجدہ کرو۔ سب فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس منکر ہوا اور آدم کی پرواز میں تندی باد مخالف بننے کی ٹھانی۔ حضرت آدم و حوا فردوس بری میں براجمان ہوئے، مگر ایک دانہ گندم نے طائر لاہوتی کو زمین کے سفر پر روانہ کر دیا۔ مشت خاکی کا کمال عروج یہ کہ اس کے جوہر نوری ہیں، یہ شاہین نے شہ لولاک ہے، مگر جب اس کی تربیت کرگسوں میں ہوئی تو راہ و رسم شہبازی سے ناشنا ٹھہرا۔ حضرت انسان کو تقدیر یزداں کا رازداں بنا کر دست قدرت نے وسط افلاک میں خوارزبوں ہونے کے لیے نہیں بلکہ کائنات کا مضمون ہونے کے لیے بھیجا۔ کافر کی یہ پہچان کہ افلاک میں ہے گم، مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے افلاک۔ شاعر مشرق مفکر اسلام تقدیر کے رازدانوں میں سے ایک تھے۔ حکیم الامت نے مخلوقات کے سردار انسان محترم کی نبض پر ایسا ہاتھ رکھا کہ نہ صرف اس کے ماضی، حال اور مستقبل کے مسائل کی تشخیص کی بلکہ زمان و مکان کے پیچ و خم کو ناپ تول کر اکثیر نسخے تجویز کر دیے۔ حاضرین، انسان انسانی تہذیب کے ہر دور سے گزرا، بصارت و بصیرت کا مرکب بن کر پیغمبرانہ شعور سے آشکار ہوا۔ کبھی بصارت و بصیرت کے تضاد نے اسے فرعونی سوچ کے سائے تلے تہذیب انسان کا ورق لہو لوہان کرنے کا مرتکب ٹھہرایا۔ یوں جب بصیرتوں کے قافلے لٹے تو انسان احسانی تقویم سے اسفل السافلین کی چادر میں تھا۔ انسانی تاریخ گواہ ہے، جناب انسان آگ، سورج، چاند اور طرح طرح کے بے جان اور جاندار مخلوقات سے متاثر ہو کر انہیں پوچھتا رہا، ان کے آگے جھکتا رہا، گویا انسانی نظریں، دل، دماغ اور سوچے خواب ظاہری چکا چوند سے خیرہ ہوتے رہے۔ ایسے میں خالق کائنات کو کب گوارا ہوتا اس کا خلیفہ مقصد تخلیق و حیات سے ہٹ جائے۔ غیرت رب العالمین جوش میں آتی رہی۔ مالک کون و مکان نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے، جناب پروردگار کی انگلی پکڑ کر مجاز سے حقیقت کی طرف مشل راہ بڑھتے رہے۔ سامعین کرام، برا مت مانیے گا، میں نے نہیں کہا۔ ان عقل کے اندھوں کو الٹا نظر آتا ہے، مجنون نظر آتی ہے، لیلا نظر آتا ہے۔ شاید اسی تناظر میں حکیم الامت نے اشارت المغرب یا یورپ کی تمام تر چکا چوند اور ظاہری ترقی کے باوجود مسلمانوں کو اس سے کنارہ کشی کرنے کا درس دیا۔ جب انہوں نے اس بیماری کی تشخیص کی کہ ہمارا دل مغرب میں جا اٹکا ہے، جناب صدر اس حقیقت سے انکار نہیں کہ جمود پیام موت ہے۔ انسانیت کی بقا اور نمود کے لیے جدید انقلابی اذہان کی ضرورت ہوتی ہے۔ آئیے دل پر ہاتھ رکھ کر اپنے اپنے ضمیر ٹٹولتے ہیں، چاروں طبق روشن ہو جائیں گے۔ مغرب کی نام نہاد ترقی کے پردے میں چھپے ہوش ربا مناظر افشاں ہوں گے۔ آزادی نسواں کے پہناوے میں چھپی بے حیائی کے نتیجے میں ناجائز اور مادر پدر آزاد نسل، سرمایہ درانہ سودی نظام کی آڑ میں غریب کا استحصال، اقوام متحدہ کے پروں کے نیچے ذرائع وسائل پر قبضہ، IMF اور ورلڈ بینک کے شکنجوں میں پستی انسانیت، انسانی حقوق کو جواز بنا کر عراق، افغانستان،
یمن، لیبیا اور بوسنیا کے مسلمانوں کی نسل کشی. اب تو آج کل نوجوان انٹرنیٹ پر ای میل کے ذریعے فیمیل کے چکر میں پڑا ہے. اب تو ایمو، واٹس ایپ، انسٹاگرام پر جانے انجانے میں سائبر کرائم کا مرتکب ہو رہا ہے. اس دردناک اور شرمناک کہانی کی تفصیل رہنے دیں، بس کہنے دیں نئی نسل تنزل کے گرداب میں ہے، بے حیائی کے گڑھے میں ہے اور پستی کی آگ میں ہے. دل کے معبود جبینوں کے خداؤں سے الگ. ایسے عالم میں عبادت نہیں ہوگی ہم سے. ہر نئی نسل کو ایک تازہ مدینے کی تلاش صاحبو، اب کوئی ہجرت نہیں ہوگی ہم سے. جناب والا، میں کون ہوتا ہوں آپ کو بتانے والا کہ ہمارے موسم مغرب سے بہتر، معدنیات زیادہ، زمین زرخیز، تاریخ مغرب سے آگے، ایمان مضبوط، اقدار محترم، امت مکرم، اسلاف معلم. جی ہاں، آپ ٹھیک سوچ رہے ہیں. سوال پیدا ہوتا ہے وہ ہم سے آگے کیوں؟ تو سنیے، میں اقبال رحمت اللہ کا ہم آواز بنوں گا. مغرب مادی ترقی میں ضرور آگے، مگر ہم روحانیت سے سرشار ہیں. علامہ فرماتے ہیں مادی کسی کو منزل مقصود تک نہیں پہنچا سکتی بلکہ تباہی کا باعث بنتی ہے. تو لہٰذا روحانیت کے نور کی تلاش کرنی چاہیے، خودی کو بلند کرنا ہوگا. یہاں مرض کا سبب ہے غلامی و تقلید، وہاں مرض کا سبب ہے نظام جمہوری. نہ مشرق اس سے بری ہے نہ مغرب اس سے بری، جہاں میں عام ہے قلب و نظر کی رنجوری. آخر میں کہوں گا اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. شکریہ.